رابعہ اسٹارٹ کر دیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار بینگ آن ٹائم. جو لوگ آ گئے ہیں, جو لوگ نہیں آئے, ہوپ سو وہ بھی آ جائیں گے جلدی سے. بٹ ہم یہ جسٹ ریکیپ کا جو سیشن ہم نے 30 منٹس رکھے ہیں, ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بجائے اس کے کہ ہم کل والی باتیں دوبارہ سے دہرائیں جو کہ آپ کو جو فیسیلیٹیٹر سے بتا چکے ہیں, پریزنٹیشنز آپ کے پاس آلریڈی آ چکی ہوئی ہیں, جب بھی آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی ڈیفینیٹلی یو ول بی ایبل ٹو سی اینڈ اس کو ریفرنس لے سکتے ہیں وہاں سے. بٹ یہ ہمارے پاس 30 منٹس ہیں, اس کو ہم اس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ سنس یو آر لائک آپ نے ہر پروونس سے ریپرزنٹیشن ہے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی ریپرزنٹیشنس ہیں, تو ہر ڈپارٹمنٹ کی کوئی نہ کوئی ایسی سکسیس اسٹوری ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہی ہو, مگر وہ ایک ایسی اگزامپل بن سکتی ہے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے, کسی دوسرے پروونس کے لیے, جو اس سے بہت ساری لرننگس لے کے واپس جا سکتے ہیں. جیسے ہم کل کھانے کی میز پہ بات کر رہے تھے, تو ڈسکشن میں بہت ساری چیزیں ایسے ایوالو ہوئی کہ آپ میں سے ہر کسی کو یہ پتا چل گیا کل ڈسکشن سے, کل پریزنٹیشن سے, کہ اچھا ہمارے یہ ایشوز ہیں, ایوری بڈی نوز. بٹ جب آپ سولوشنس کی بات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو ایک لرننگ کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہم نے کل یا پرسوں جتنے بھی ایشوز ڈسکس کیے ہیں, پرابلمس ڈسکس کیے ہیں, تو ان سے ریلیونٹ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں یا پھر کون سا پروونس ہے جو اچھی بیسٹ ایگزامپلس آلریڈی پریکٹس کر رہے ہیں. انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ لیا, ان کو بھی اسی طرح کے ایشوز فیس کرنا پڑ رہے تھے, ان کو بھی سملر کائنڈ آف سچویشن فیس کرنا پڑی ہوگی ڈیفینیٹلی, بیکاز کہیں نہ کہیں سے آپ کو شروعات لینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سنیں کہ انہوں نے کہاں سے آغاز لیا, کیسے آغاز لیا, اور کیا وہ وجوہات تھیں کہ جو کہ ان کو اس سکسیس تک لینے میں ان کے لیے ایک بینیفیشیل ثابت ہوئی. یو کین سے کہ انیبلنگ فیکٹرز کیا تھے اس کے. تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے, ان سٹوریز کو سننا چاہیں گے, ان کے ایکسپیرینس کو سننا چاہیں گے کہ ان کی کیا انیبلنگ فیکٹرز تھے, تاکہ آپ پھر جب واپس جا رہے ہوں تو ایٹ لیسٹ آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ اچھا یہ فلانے ڈپارٹمنٹ نے اس طریقے سے, ان کی یہ جرنی رہی ہے, ان کی یہ اسٹوری رہی ہے, تو میں بھی اس طریقے سے اگر انیشیٹو لوں تو ہو سکتا ہے آپ بھی کل اسی سکسیس اسٹوریز کو اپنے کسی اور کولیگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو. تو کل ہم نے 2-3 سکسیس اسٹوریز یہ بیسٹ ایگزامپلس آئیڈینٹیفائی کی تھی, تو تھینکس آل آف دیم آر ود اس. تو سب سے پہلے میں جمیل افریدی صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, سر اگر آپ اپنی ایگزامپل سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. انہوں نے زکوٰۃ انوشت ڈپارٹمنٹ کی بھی کافی اچھا انٹیگریٹڈ ڈیٹا پہ بات کی ہے, انہوں نے کام کیا ہے. سر اوور ٹو یو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو ٹرائی کہ ہمارا جو 3 سال کا سفر تھا وہ محدود کروں تاکہ وہ بورنگ سا بھی نہ لگے. ہوا اس طرح تھا کہ جنوری 2020 میں ہمارا فنڈ فریز کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ بیت المال اور اس میں کچھ پیسوں کا وہ غبن تھا, اور آپ کا جو طریقہ کار ہے جو ہے پرسنل ججمنٹ پہ جو آپ دیتے ہو, آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو, تو اس طریقہ کار کو جو ہے آپ نہیں اپناؤ گے, اور آپ ایسے کرو کہ یا بی آئی ایس پی کی طرف جاؤ یا کوئی اور ایسے ادارہ جو سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ نومینیشن یا جو ہے سلیکشن آف دا بینیفیشریز کرتے ہیں. اس بیس پہ ہم 3-4 بندے تھے ہمارے ایم آئی ایس کے لوگ, اور ہمارے ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب تھے. تو ہم بیٹھ کے ہم نے ایک رفلی ایک فارم سے ایک بنایا, ڈیزائن کیا, اور کووڈ کے دن تھے اس ٹائم, تقریباً کوئی 6-8 ماہ میں ہم نے ان کا جو ہے اینڈرائڈ اور ویب ورژن دونوں بنا دیے. اور بائی اینڈ آف سپٹمبر 2020 ہم نے ہر ڈسٹرکٹ سے ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہیڈ کرتا تھا فرام زکوٰۃ پولیٹیکلی, اس کی بھی زیادہ ضرورت تھی انوالومنٹ, تاکہ وہ بھی باخبر ہو اور اس چینج کو جو ہے وہ قبول کرے کسی طریقے سے. ایک ہمارا ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا تھا, ایک ہمارا آئی ٹی ریلیٹڈ بندہ وہاں سے ہوتا تھا, اور ایک آڈٹ جو آفیسر ہوتا تھا. ان 4 کی ہم نے جو ہے وہ 3 سے 4 دن کی ہینڈ آن پریکٹس کی اس سسٹم پہ جو ہم نے بنایا تھا. اور فردر ہم نے ان کو پھر کہا کہ آپ کے نیچے جتنا بھی سٹاف آتا ہے وچ از دا ڈیٹا انٹری آپریٹرز یا آپ کے باقی ماندہ سٹاف, اس کو آپ بلائیں بمائیں آپ کے لوکل چیئرمینس کو کہ یہ ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار سے آپ لوگ جو ہیں یہ چیز کریں گے. اور یہ چینج جو تھا تقریباً 40 سال بعد یہ چینج تھا.
اور اس سے پہلے کے پی کی جو اگر میں بات کروں اور صرف ایک ہیڈ کی میں بات کروں تو کوئی 28-29 ہزار لوگوں سے زیادہ ہم نے جو ہے زکوٰۃ نہیں دی تھی ان 40 سال میں، کسی ایک سال میں بھی اس سے زیادہ۔ اور اس سال جو ہمارے سی ایم صاحب تھے تو انہوں نے کہا کووڈ کی وجہ سے باقی جو میرج والے ہیں، ایجوکیشن والے، وہ سارا فنڈ کر کے ادھر لے آئیں، تو ہمارا ٹارگٹ 1 لاکھ بینیفیشریز کا ہو گیا تھا اینڈ دس، اور وہ ایک صرف گزارا الاؤنس کی مد میں۔ اس کے لیے پھر ہم نے طریقہ کار یہ کیا کہ ہم نے 5 ٹائم ڈیٹا ان سے کہا کہ وہ ہمیں منگوائیں، جو پروفارما ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس کے بیک اینڈ پہ سکور تھا، ہر ایک انڈیویجول کو سکور ملتا تھا، اس کے بعد اس کا پراپر انٹرنل آڈٹ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ٹاپ 1 لاکھ لوگ نکل آئے تو ان کے تھرو جو ہے سسٹم کے تھرو پھر ہم نے پیمنٹ کی۔ اچھا، اس دوران جو ہے پھر ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو ہمارے نچلے ڈسٹرکٹ لیول کے جو سٹاف ہیں ان کو بھی ضرورت ہے، تو ہم پھر ہماری ایم آئی ایس کی ایک 4 بندوں کی ٹیم تھی، تو ہم نے 2 بندوں کا ٹیم بنا کے جو ہے ہم نے 16 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ وزٹ کیے، ایڈجیسنٹ ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہم دوسرے ڈسٹرکٹ کو بلاتے تھے، اور وہیں ہم نے ان کو 1 ڈے ٹریننگ اس چیز پہ دی کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو آپ کس طرح آپریٹ کرو گے۔ سیکنڈلی ہم نے 2 واٹس ایپ گروپ بنائے تھے، 200-250 لوگوں کے، اور 24/7 سروسز ہم ان کو پرووائڈ کر رہے تھے، جہاں پہ بھی کسی کو بھی مسئلہ آ رہا تھا ریگارڈنگ ٹیکنیکل وہ ایشو، تو وہ بھی ہم سالو کر رہے تھے۔ 9 to 5 تو ہمارا آلریڈی تھا، رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے بھی اگر ہم میں سے کسی بھی جو ہے جاگا ہوا تھا اور کسی کو بھی ایشو ہوتا تھا، کیونکہ ڈیٹا انٹری اس ٹائم ہو رہی تھی، اور ہم نے جو ہے تقریباً ود ان 3 month 5 لاکھ کا ڈیٹا جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا، فارمز کلیکٹ کر کے اس کی انٹریاں سسٹم میں کی، اور اسی 5 لاکھ ڈیٹا میں سے جو ہے 1 لاکھ موسٹ ڈیزرونگ بینیفیشریز بھی ہم نے نکلوائے تھے۔ سو دس واز لائک فار دا فرسٹ ایئر، اور اس سے اگلے سال پھر جو ہے ہمیں فنڈ زیادہ ملا تھا، کچھ ریزرو ہمارے پاس پڑا، تو 2.5 لاکھ لوگ ہمیں جو ہیں صرف گزارا الاؤنس کی مد میں ہم نے انٹرٹین کیے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی 3000 پلس میرج اسسٹنس میں ہم نے دیے تھے، اور ایجوکیشن میں، دینی مدارس میں اور ہیلتھ میں تقریباً کوئی کل ملا کے 15-16 ہزار لوگ اس زیڈ ایم آئی ایس سسٹم سے جو ہے انٹرٹین ہوئے تھے۔ ایک چیز ہم نے اس میں جو ہے وہ ایکسٹرا یہ کی کہ ہم نے اویئرنیس کے لیے ایک ایپ انٹروڈیوس کیا، کائنڈلی اگر آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے، پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے، مستحق کے نام سے۔ اس کا یہ ہے کہ اس میں ہم نے 3 چیزیں ہائی لائٹ کی ہے۔ نمبر 1 کہ ہمارے کون کون سی اسکیمز ہیں، اس کے لیے کیسے اپلائی کیا جائے، اور اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا، اور وہ تینوں ورژنز میں ہیں، لینگویجز میں، انگلش میں، اردو میں اور پشتو میں، تینوں میں اویلیبل ہے۔ ساتھ میں ہمارے کتنے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں، وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، جیو میپنگ اس کی ہے، کون سے ہیڈ ہیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر کیا ہیں، وہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ ہماری کتنی کمیٹیاں ہیں، ہر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے، اس کا موبائل نمبر کیا ہے، یعنی کہ 4400 جو لوکل چیئرمین ہیں ان کی ڈیٹیل ہے، اور ہمارے پینل پہ پروویژنل سطح پہ جو 26 بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ کون کون سے ہیں، کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، اور ان کے فوکل پرسن بمائے ان کے کانٹیکٹ نمبر یہ کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہم نے کی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ کمنگ ٹو اینڈ آف دس، ہم نے ایک ہاسپٹل کا بھی ایک ایم آئی ایس بنایا کہ ڈسٹرکٹ سے ایک پیشنٹ ریفر ہوتا ہے اس کنسرن ہاسپٹل کو، اس کا جتنا بھی بایو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ سے ہی جو ہے اس کی انٹری ہوتی ہے، وہاں پہ جو فوکل پرسن ہوتا ہے وہ صرف سی این آئی سی دیتا ہے، اور اس کے کریڈینشیل اس کو شو ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے اس پہ کتنی میڈیکیشن لگتی ہے، ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے وہ اپنی میڈیسن سلیکٹ کرتا ہے، آٹومیٹک سسٹم اس کی کیلکولیٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز کوانٹٹی اینڈ دوز تھنگ، کیا سرجری ہوئی، کس طرح کے ٹیسٹ ہوئے، تو سارا ڈیٹیل، کتنی وزٹ اس نے کیے، کس کس ڈیزیز میں وہ بندہ آیا ہے ان دس 6 month جو ہے کون سی ڈیزیز میں، تو وہ آل ایوری کائنڈ آف جو ہے وہ رپورٹنگ جو ہے ریئل ٹائم میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس زیڈ ایم آئی ایس کے ساتھ ہم نے زکوٰۃ ہاسپٹل ایم آئی ایس بھی ایک الگ بنایا ہے۔ فیوچر جو ہمارا پلان ہے وہ ایک 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہم ایک سپر ایپ بنانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک آئیڈیا ہو، لیٹ سے مجھے نہیں پتا کہ میں بینگ اے ویڈو مجھے کیا فیسلٹی مل سکتی ہے فرام زکوٰۃ، عشور اور سوشل ویلفیئر، جسٹ یو ہیو ٹو سلیکٹ دا ویڈو کیٹیگری، سسٹم آپ کو بتائے گا کہ زکوٰۃ سے یہ اور سوشل ویلفیئر سے یہ اسکیمز ہے جس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ نمبر 2، یہ جو مستحق ایپ ہے اس کو جو ہے ہم کنورٹ کر دیں گے یہاں پہ تاکہ وہ ڈپلیکیشن سی نہ ہو۔ اور نمبر 3 اس میں یہ کہ ہم ای زکوٰۃ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، اس سے پہلے یہ کہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس، جیسے کل سر نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سینیریو بھی اس میں ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے کس طرح کے بھی کنسرنز ہو یا کویشچنز ہو
تو سسٹم ول گیو یو دا آنسر ریگارڈنگ دیٹ. ایک چیٹ باکس اس میں جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. اور ایک ہم جو ہے ایک ڈریم ہے ہمارا, ہماری ایک ٹیم ملیشیا بھی گئی تھی, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی ایکسرسائز ان کی نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک زکوٰۃ کیلکولیٹر ہو, اور وہ ہم نے بنایا بھی ہے. اس میں لائف سٹاک, عشر, زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے بنتے ہیں ایسٹس, وہ آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں گے. جو مفتی کرام ہوں گی ان کی کانٹیکٹ نمبر بھی ہوں گی اگر یو ہیو اینی کویشچنس ریگارڈنگ یور ویلتھ. اس کے بعد جب آپ اسیس کریں گے, یو ہیو ٹو رجسٹر یور سیلف, اور آپ کا کنسرن ڈسٹرکٹ جو ہوگا وہ آپ کو شو ہو جائے گا. اس میں وہ بینیفیشری جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ سے 9 to 10 ہو اینڈ دے آر ڈیزرونگ, ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو شو ہوگی, اور وہ ان کی پرمیشن کے بعد جو ہے وہ شیئر کی جائے گی. جیسے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے ان سے پرمیشن لے کے جو ہے یہ شو ہوگا ٹو ایوری پاکستانی اور اینی مسلم ہو وانٹ ٹو ڈونیٹ اور گیو زکوٰۃ ٹو دیم. تو یہ ایک جو ہے ہمارا ایک پلان ہے, اور آپ لوگ کی دعائیں چاہیے. تھینک یو سو مچ. سر میں بس اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کرنا چاہوں کہ آپ نے جو پوری اپنا پروسیس بتایا اس میں مجھے 2 انیبلنگ فیکٹر نظر آئے. ایک تو یہ کہ آپ کے اسٹاف کی پرویکٹیو اپروچ تھی, آپ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے ہر ریلیونٹ دروازہ کھٹکھٹایا, آپ گئے, جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس تھے ان کے ساتھ افیکٹو انگیجمنٹ کی, جو کہ آپ کو اس سارے پروسیس کو آسانی کرنے میں اور اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. دین دوسرا جو میجر مجھے نظر آیا کہ آپ کا ایک ہی انیبلنگ فیکٹر واز دا اویئرنیس ود جو آپ کے بینیفیشری سے, پوٹینشیل بینیفیشری سے, آپ نے ان کو ایزی ایکسیس ٹو نالج اینڈ انفارمیشن دے دی کہ آپ کا پروگرام ہے کیا اور وہ کیسے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یس پلیز, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ 2-3 کل شہزاد صاحب سے سوال تھے کلیئرٹی کے لیے, وہ تو اس وقت نہیں پوچھ سکا. جو آپ کا MIS ہے, ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ سارا بیت المال کا ان بلٹ ہے یا آؤٹ سورس کیا تھا آپ نے؟ دوسرا, یوزر جو ہیں یہ سارے بیت المال کے ہیں یا اس پروسیس میں کوئی آؤٹ سورسنگ ہے؟ تیسرا, ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بھی سارا آپ کا اپنا ہے یا وہ ڈیٹا سینٹر کہیں سینٹرلائز کہیں اور ہو رہا ہے؟ اور چوتھا, جو فرنٹ اینڈ پہ ایپس ہیں وہ بھی آپ کی ہیں جو انٹیگریشن ہو رہی ہے, اور جو سنکنگ کا پروسیس ہے اس پہ تھوڑا بتا دیں کہ جو ریئل ٹائم ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں تو ریئل ٹائم نہیں, تھوڑا بہت لیگ ہوتا ہے, تو وہ سنکنگ کا کتنا گیپ ہے؟ اور چوتھا, جو ڈیٹا پنچنگ ہوتی ہے اس میں کنٹرول کس یوزر لیول تک ہے کہ اگر کوئی چینج کرنا چاہے؟ ہمارے پاس جو بیسیکلی میں وہ سوال پوچھ رہا ہوں جو ہمیں MIS میں فیس کرنے پڑتے ہیں ہمارے پنجاب میں, کہ ڈیٹا کنٹرول کس کے پاس ہے, کون سا یوزر ڈیٹا ایڈٹ کر سکتا ہے, بیک ڈیٹ میں کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. یہ 5-6 سوالوں کی ذرا کلیئرٹی دے دیجیے گا. اچھا, تھینک یو سو مچ. ایسا ہے کہ جو اس کا ویب ورژن ہے وہ ان ہاؤس ہی بلٹ ہوا ہے. مطلب ہے کہ ویب پہ جو جتنے بھی ہمارے ڈیش بورڈز ہیں, 500 کے قریب ڈیش بورڈز ہیں, وہ ہم نے خود ہی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے. دس از ان آور ہینڈ. اور 50% جو اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے وہ بھی ہمارے ایکسیس میں ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو گین کیپیسٹی بلڈنگ ود دا ہیلپ آف GIZ ود ان دس منتھ انشاء اللہ, اینڈ وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ کہ آنے والے دنوں میں پھر ہم اپنا جو سپر ایپ بنا رہے ہیں وہ ہم خود ہی بنائیں گے. سو یہ تو وہ آپ کی وہ والی بات ہو گئی. جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے وہ ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ KP میں ہے. آفٹر دی چیف سیکرٹری نوٹیفیکیشن کہ کوئی بھی اپنا سرور اپنے ساتھ نہیں رکھے گا, ادروائز ہمارے پاس بیک اپ کے لیے اپنا سرور موجود ہے. بٹ آور آل ڈیٹا از ایٹ ڈیٹا سینٹر, KP ڈیٹا سینٹر, وہیں ہوسٹ ہے, اینڈ فلی جو ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ میک شور کی گئی ہے, اور ساری اتھینٹیکیشن وہاں پہ اس کی اویلیبل ہیں. اور جو آپ ریئل ٹائم پہ کہہ رہے ہیں, تو ریئل ٹائم پہ ہم نے جو ہے اس کی ڈویژن کی ہوئی ہے. ہم نے اس کے لیے 2 سرور رکھے ہوئے ہیں تاکہ کبھی بھی جو ہے یہ سلونس اس کی نہ ہو, اور جو ہے یہ بیک اپ جو ہے ہم ٹائم ٹو ٹائم ہر ڈیلی بیسس پہ جو ہے اس کے لے رہے ہیں, تاکہ اس طرح کی کوئی اگر کوئی چیز آتی ہے اٹیک تو وی ووڈ ہیو 24 hours بیک ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اور جو پنچنگ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کی بھی جو ہے باقاعدہ ہم نے 3 لیئرس میں جو ہے وہ ڈیٹا پنچ ہو رہے ہیں, ان دا سینس کہ اگر ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ میں ہو رہی ہے, جو اگر آڈٹ سٹاف اس کی آڈٹ کر رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, اور اگر ڈسٹرکٹ آفیسر فردر اس میں جو ہے پیمنٹس کا سلسلہ کر رہا ہے یا فنڈ اس میں انوالو ہے, تو تینوں کی تینوں جو ہیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں.
لاسٹلی آپ نے جو کہا کہ اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا ایرر آتا ہے تو وہ ہمارے جو ہیڈ کوارٹر لیول پشاور ہے ہمارے پاس اس کی ایکسیس ہوتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا چلوں کہ فار ایگزامپل ایک شخص نامینیٹ ہو گیا ہے فار بینگ مسٹیک, لیکن اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی انفارچونیٹلی, تو اس کی چینجز ہمارے ساتھ ہوتی ہے. کوئی CNAC میں غلطی ہوتی ہے تو دے ریکویسٹ اس, کانٹیکٹ اس, اور ہم اسے جو ہیں وہ ریئل ٹائم میں جو ہیں ان کی وہ چیزیں چینج کرتے ہیں آفٹر اپروول. سو وی ڈونٹ ٹیک مور دین 24 hours کسی بھی قسم کے ریکویسٹ کے لیے. تھینک یو. پوچھ رہی ہوں آپ سے سر, جب ہم نے بھی MIS وغیرہ بنایا, لیکن ہمارے زیادہ کیپیسٹی کا ایشو آتا ہے اسٹاف کی کہ جی اب ہمارا کئی کام کرنا مشکل ہے. جب بھی آپ سافٹ ویئر پہ جاتے ہیں سسٹم کا اتنا لوگوں کا استعمال نہیں ہے. سر آپ کو اسپیشلائز اسٹاف اس کے لیے ہائر کیا اپنے MIS کو رن کرنے کے لیے, یا جو آپ کا آلریڈی اسٹاف تھا اسی کی کیپیسٹی بلڈ کیا آپ نے؟ اچھا, ایسا ہے کہ میں انچارج ہوں اپنے زکوٰۃ MIS کا. میں نے صرف ماسٹر کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ 3 کمپیوٹر آپریٹرز ہیں جن کا MS اور ایک PhD کر رہا ہے جو شہزاد صاحب تھے. سو ہم وہی گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, 4 لوگ ہی ہیں, اور ہم 4 لوگوں نے تقریباً آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی کوئی 30 سے 40 ہزار لوگ کو دیکھ رہے ہیں, اور ڈائریکٹلی جو ہے 500 سے 600 لوگ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو وین دیر از اے ول دیر از اے وے. جو آپ کا سر, جو جہاں سے آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ میں نے سٹارٹ میں جیسے کہا کہ ہم لوگ نے ہم 4 بندے جو ہیں وہ 16 ڈسٹرکٹس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اور لیٹ سپوز میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایبٹ آباد میں ہمارے پاس کوئی 200 کمیٹیاں ہیں, تو ہم نے 10 کمیٹیوں پہ ایک بندہ کو جو ہے وہ زکوٰۃ پیڈ اسٹاف رکھا ہے جو ڈیٹا انٹری آپریٹر کا کام کر رہا ہے. تو 20 لوگ وہاں کے تھے, اور فار ایگزامپل اگر ہری پور کے 100 کمیٹیاں ہیں تو اس کے جو ہیں 20 لوگ کتنے اس کے بنتے ہیں 10 لوگ. تو یہ 30 لوگوں کو جو ہے ہم نے ایک دن بلایا اور اس کو پورا جو ہے ڈیٹا انٹری طریقہ کار اس کو بتایا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں بھی وہ لوگ ہیں, تو ان کو ہم ویڈیو ڈیموز ٹیکسٹ کی شکل میں یا ڈاکومنٹ کی شکل میں چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو اٹ از اے فرینڈلی انوائرمنٹ, تو اس میں جس کو بھی کوئی ایشو آتا ہے آن اسپاٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور یہ پہلے سال میں نے جیسے کہا نا کہ ہم نے 5 لاکھ ڈیٹا ودن 3 months ان کے تھرو انٹر کیے ہیں. سو ہم نے بنائے بھی سافٹ ویئر اس سینس میں ہے کہ وہ بہت ایزی ہو. جیسے سر نے کل کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ میل سلیکٹ کرتے ہیں اور کیٹیگری ویڈیو سلیکٹ کرتے ہیں تو سسٹم آپ کو ادھر ہی بولتا ہے کہ بھئی یہ دونوں کانٹریکٹ ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں, یا فیمیل کر دیں یا دوسرا کوئی کیٹیگری سلیکٹ کر لیں. تو ہم نے کوشش کی اور دن بدن اس میں ہم چینجز لا رہے ہیں تاکہ وہ ایزی ہو ایز کمپیئر ٹو جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا ہے. جی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اس کی کیپیسٹی کیسے ہے, کون ڈیولپ کر کے دے رہا ہے. ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے نا سارا جو ہے ان ہاؤس کریں, اور اس کے لیے اپنے جو ہمارے جو سٹاف ہیں ان کی کیپیسٹی اتنی بلڈ کریں کہ ہمیں بعد میں ایشوز جو ہم فیس نہ کر سکیں. کیونکہ ایک ڈونر ڈیولپ کر کے چلا جاتا ہے, پھر اس میں اگر کوئی چینجز کرنی ہوتی ہے یا آلٹریشن کرنی ہوتی ہے, یا سافٹ ویئر میں کچھ ابھی ہم فیس کریں, جیسے ہم اپنا اسکور کارڈ کو چینج کریں, پہلے ہماری جو اس کے پیرامیٹرز تھے وہ الگ تھے, اب وہ ہم بیسٹ ویریفائی کر کے اس کو ہم چینج کریں. تو ہمارا ان ہاؤس جو ہمارے یہاں پہ اسٹاف موجود ہیں وہ اس کو ڈیولپ کریں گے, اس کو پھر انٹیگریٹ کریں گے, اور اس کو جو ہے نا پھر جو ہے اس کو ہم لانچ بھی کریں گے. اچھا, اس میں مطلب کوشچن اس لیے پوچھا تھا کہ جو عام طور پہ فرنٹ اینڈ پہ جی جی اپلیکیشن بنتی ہے وہ اگر آؤٹ سورس کریں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ جب ختم ہوتا ہے تو وہ جی کہتے ہیں کہ کاپی سیم رائٹ ہمارا ہے, سیم تو یہ وہ بالکل ساری سیم کوڈنگ اور وہ لے جاتے ہیں. بالکل یہی چیز ہے. اس چیز کو ہم نے کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ان ہاؤس یہ سارا کر رہے ہیں, اور ان ہاؤس ابھی شاید ہم جائیں, ابھی ہم ایک اپنے جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے AI بیسڈ ٹریننگ, پائتھون میں ان کی ٹریننگ ارینج کریں کہ ان کیس اگر ہم AI کی طرف شفٹ ہوتے ہیں تو اتنے ان کے اسکلڈ اتنے ڈیولپڈ ہوں کہ وہ جو ہے نا AI بیسڈ ٹول ڈیولپ کر سکیں. چیٹ بوٹ کی ہم نے بات کی, تو چیٹ بوٹ ہم اس میں بنائیں گے, لیکن ہمارا ان ہاؤس وہ ڈیولپ ہوگا. تھینک یو سو مچ, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. مزید مجھے نظر آ رہے ہیں ہینڈ ریز ہوتے ہوئے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے. تو نیکسٹ میں یہی کہوں گی, سجیسٹ کروں گی, ریکویسٹ کروں گی پلیز ٹائم پہ آئیں, تاکہ ہم نے کل 2 اور بھی آئیڈینٹیفائی کر کے رکھی تھی بیسٹ ایگزامپلس. اور آپ خود بھی سوچ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کون سے, آپ کے بھی پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہوں گے دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر ود ادرس.
تو کل ہم 30 منٹس یہ یوٹیلائز کر رہے ہوں گے. اور مزید اس پر ڈسکشن کے لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے لرننگ فرام بیسٹ پریکٹسز. پہلے ہمارے زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ فرام کے پی اور ان کے فوکل پرسن مسٹر جمیل آفریدی صاحب ہیں. یو کین ڈسکس ود ہیم. اور سر آپ بھی. تو پلیز آپ ان کے ساتھ ٹی بریک پہ لنچ بریک پہ بیٹھیں ڈسکس کریں. تو ہماری اس ٹریننگ کا مقصد انشاءاللہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ.